أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے سورۃ بقرہ کا ترجمہ سننے والوں کو السلام علیکم. ابھی جو آپ نے اس کی تلاوت سماعت فرمائی سورۃ بقرہ کی آیت مبارکہ کی، اس کا ترجمہ اور تفسیر جانتے ہیں. وَإِذْ اور جب جعلنا ہم نے بنایا بیت اللہ کو مثابتاً لوٹنے کی جگہ للناسی لوگوں کے لیے وامنا اور امن کی جگہ اور واتخذوا اور بنا لو من مقام ابراہیم مقام ابراہیم کو مصلی جائے نماز وعہدنا اور عہد لیا ہم نے الی ابراہیم سے واسماعیل اور اسماعیل سے ان طہرا کہ وہ خوب پاک صاف کرو بیتی میرے گھر کو للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے والرکائی اور رکوع کرنے والوں کے لیے والسجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوٹنے کی جگہ مرکز بنایا لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ بنایا اور مقام ابراہیم کو مصلی بنایا جائے نماز بنایا اور عہد لیا اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام سے کہ وہ خوب پاک صاف کریں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اعتکاف کرنے والوں کے لیے رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. تو صراط الجنان میں فرماتے ہیں مصنف فرماتے ہیں کہ مثابہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بار بار مرکز، ایسا مرکز جہاں پہ بار بار لوٹ کر آیا جائے. مرجع یعنی ایسی جگہ. اور ایسی یہاں پر خوبصورتی رکھی گئی ہے کہ لوگ بار بار آنا، جہاں ہر بزرگوں کے قدم لگ جائیں تو ان کی نسبت کی وجہ سے وہ چیزیں بھی عظمت والی ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں نا کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ خوب پاک رکھنا ہے. اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے، طواف بھی پرانی عبادت ہے. تو یہاں پر جو قدم مبارک لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اس کو مصلی بنا دیا گیا. تدبر القرآن میں فرماتے ہیں کہ مثابہ بار بار رجوع کیا جائے، اس طرح سے مرجع بن جائے کہ یہاں باقاعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنایا گیا. ظاہر ہے یہ وہی کر سکے گا جو اسلام قبول کرے گا، عمرہ کرے گا، طواف کرے گا، گویا کہ اسلام قبول کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. مقام ابراہیم اصل میں جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تو اسماعیل علیہ السلام آپ کو وہ پتھر لا کر دے رہے تھے. پہلے تو آسانی سے تعمیر کرتے رہے، جب کچھ اونچا ہو گیا تو اسماعیل علیہ السلام نے ایک پتھر لا کر دیا کہ آپ اس کے اوپر کھڑے ہو کر تعمیر کر سکتے ہیں. تو اس پتھر پر جب آپ ابراہیم علیہ السلام یعنی کھڑے ہوئے تو آپ علیہ السلام کے قدمین شریفین کے نشانات اس پتھر پر آ گئے. بخاری شریف جلد اول میں صفحہ نمبر 476 پر ہے کہ اس پتھر کا ذکر بھی موجود ہے. اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کے
نسبت سے جس پتھر پر قدم مبارک لگ جائیں تو وہ متبرک ہو جاتا ہے، اور حصول برکت کے لیے اس کے لیے کوئی بھی عمل کرنا ناجائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اس جگہ کو نماز کی جگہ بنانے کا حکم دیا ہے۔ جس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگیں، اس سے یہ ثبوت حاصل ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات سے اکتساب فیض حاصل کرنے میں حرج نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی پیروی ہے۔ اور اس پر بھی معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم جس پر لگے وہ اتنا متبرک ہو گیا کہ قیامت تک کے آنے والوں کے لیے اسے اکتساب فیض کا حکم ہوا، باقاعدہ اس پر نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ تو خود انبیاء علیہ السلام کی ذات اقدس کتنی محترم ہوں گی، اور ان سے اکتساب فیض حاصل کرنے کے لیے عمل کرنا اور ان سے تبرکات حاصل کرنا کس قدر مناسب اور اولا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار پر اکتساب فیض کے لیے حاضر ہو، اور یہ بہت بابرکت عمل ہے کہ ایک پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک سے لگ کر مبارک ہو گیا، اور وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمع ہونے کا حکم دے دیا، اور وہ مقام جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جسم اقدس سے ملا ہوا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جسمانی اور روحانی طور پر موجود ہیں، لازمی طور پر بہت بابرکت ہوگا۔ اور وہاں پر دعا مانگنا، وہاں قریب جا کر نماز پڑھنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عین حکم کے مطابق ہوگا۔ عمدۃ البیان میں مفسر فرماتے ہیں کہ یہاں فرمایا کہ ہم نے بنایا کعبہ پلٹ پلٹ کر آنے کی جگہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ دنیا میں رواج ڈال دے کہ میرا نام دنیا کے اندر باقی رہے، کعبہ تو کعبہ ہی ہے نا، اس نے کوئی بڑا تو نہیں ہو جانا، کوئی اس میں فرق تو نہیں آ جانا تھا، بس میرا نام باقی رہے۔ کعبہ تو پہلے بھی کعبہ تھا، بعد میں بھی کعبہ ہی رہے گا۔ اور اس آیت مبارکہ میں بھی اسی طرف آنے والے ہر دور میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہی مطلب تھا کہ کچھ لوگوں کی پیروی والے ہوں، میرے پیروی والے کچھ لوگ ہونے چاہیے کہ ان کا میں پیشوا بنوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے ساتھ موافقت کی ہے تو کئی 20 سے 25 آیات ہیں جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے نازل ہوئی۔ مطلب یہ کہ آپ مشورہ دیتے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت مبارکہ نازل فرما کر تصدیق فرما دیتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور قدم پر حق جاری فرما دیا ہے۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے، اور آپ جو مشورہ دیتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ تصدیق فرما دیتے تھے کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ علامہ جلال الدین سعودی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا رسالہ اشعار کی صورت میں لکھا ہے کہ قطف الثمر فی موافقات عمر، اللہ کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موافق آیات نازل کرنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ اس موافقت میں پھل چننا، اور اس میں ساری آیات جمع کر دی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ کاش ہم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیں، یہاں نفل پڑھا کریں۔ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا منصب ایسا ہے کہ آپ ساری مخلوقات نے آنا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی نیک ہوتا ہے اور کوئی نیک نہیں ہوتا، تو مناسب سمجھیں تو اپنی ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کا حکم دیں۔ نمبر 3، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج سے کہا تھا کہ اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بھی ہے، ازواج میں جو شامل ہیں، ان کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور ازواج مطہرات میں شامل ہیں، اور امیر معاویہ کی ہمشیرہ ام حبیبہ بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ بھی ازواج مطہرات میں شامل تھیں۔ تو پردہ تو پہلے تھا ہی نہیں، اور خود اپنی بیٹی بھی اس میں شامل تھی، تو جن سے پردہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ازواج سے کہا کہ اگر آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے اخراجات نہیں مانگو گی تو یہ بہتر ہوگا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کن کن حالات سے گزرے ان کے ساتھ مکمل تعاون کرو، اور اگر آپ تعاون نہیں کرو گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس چیز پر قادر ہے کہ آپ لوگوں کی جگہ اپنے محبوب کو اور ازواج دے دے۔ تو میں نے جب یہ کہا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، اور مشورہ کس کا تھا؟
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ ازواج محترمات کو پردہ کیا کریں، مشورہ کس کا تھا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جیسی چاہیے جتنی چاہیں عورتیں اور بھی دے سکتا ہے۔ یہ بات حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے نکلی تھی اور آیت مبارکہ پھر نازل ہوئی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے جس کا نمبر ہے 4483۔ یہ جو آیت کے الفاظ ہیں، ہم نے اس گھر کو پلٹ پلٹ کر آنے کی جگہ بنایا اور امن کی جگہ بنایا۔ لفظ امن کی تفسیر کرتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ والے دن فرمایا کہ یہ وہ شہر ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرمت والا شہر قرار دیا ہے۔ جب سے آسمان و زمین پیدا کیے گئے قیامت کے دن تک حرمت والا ہے۔ اس کے کانٹے نہیں کاٹے جائیں گے، اس میں شکار نہیں بھگایا جائے گا کہ اگر کوئی جانور شکار جو کیا جاتا ہو، یعنی جو حلال ہو، جیسے خرگوش ہے، ہرن ہے، اور وہ کسی درخت کے سائے میں بیٹھا ہوا ہو اور کوئی بندہ یہ سوچے کہ میں تو انسان ہوں، یہ جانور ہے، اسے یہاں سے اڑ جانا چاہیے اور مجھے بیٹھ جانا چاہیے، تو اس کو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور یہاں گری ہوئی چیز بھی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اس کی نیت میں یہ ہو کہ میں اٹھا کر اعلان کرتا ہوں کہ اگر یہ اس کو اس کے مالک تک پہنچا دوں، اور اس کی گھاس بھی نہیں کاٹی جائے گی۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس موجود تھے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ باقی گھاس تو بے شک منع فرما دیں، لیکن اس گھر جو ہے ایک خاص قسم کی گھاس ہے جو لوہار اپنی بھٹیوں میں ڈالتے ہیں اور درانتیاں وغیرہ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ہم لوگ اپنے گھروں میں بھی اور چھتوں پر بھی استعمال کرتے ہیں، اور بعض حدیثوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ قبروں میں بھی استعمال کرتے ہیں، قبروں کے اوپر جو چھت ڈالی جاتی ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے۔ تو اس لیے اس کی ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم یہاں سے یہ کاٹ سکیں۔ ہاں، تو فرمایا کہ ہاں اس گھر کی کاٹنے کی اجازت ہے۔ تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرما دیا کہ چلو اجازت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کی حرمت اور اس کے اندر امن کا مظاہرہ کرنے کا فی ساری تفاصیر ہیں جو کہ بیان فرمائی ہیں، بہت ساری کتابوں میں پائی جاتی ہیں، بخاری شریف میں انگن دفعہ بیان ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت اس گھر کی کاٹنے کی اجازت مانگی تھی، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھہرو 2 منٹ میں پوچھ کر بتاتا ہوں، یا میں پوچھ لوں تو میں بتاتا ہوں، بلکہ فوراً جواب دیا کہ اللہ اس گھر، یعنی اجازت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اجازت دیتا تھا، پوچھ بھی لیتے تھے، اور کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اختیار کی بنیاد پر فوراً جواب بھی دے دیا کرتے تھے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، 1349 نمبر ہے، جو کہ مسلم میں بھی موجود ہے اور دوسری کتابوں میں بھی اس طرح سے موجود ہے۔ حوالہ بس ایک کا دے دیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن عباس نے روایت فرما رہے ہیں کہ طواف نماز سے مقدم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رؤوف الرحیم نے فرمایا کہ طواف کرنا نماز کے قائم مقام ہے۔ ہاں، صرف یہ ہے کہ طواف کے دوران بات کرنا منع نہیں ہے۔ اگر شریعت کے مطابق کوئی بات کرنی پڑ جائے تو کر سکتے ہیں، جبکہ نماز میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو جو بھی طواف کے دوران بات کرے، اچھائی والی بات کرے، شریعت کے مطابق بات کرے، مسئلہ پوچھنے اور بتانے والی بات کرے، غیر ضروری باتیں نہ کرے۔ مستدرک الحاکم 3106 حدیث مبارکہ ہے، اور اس سے ہمیں بہت سارے مسائل کا بھی پتہ چلا کہ رب تعالی ہمیں بہت سارے مسائل سے آگاہ فرما رہا ہے کہ ہمیں اکتساب فیض کرنے کے لیے نماز پڑھنا، مدد مانگنا، یہ سب جائز ہے۔ یہ رب تعالیٰ خود ہمیں فرما رہا ہے کہ جہاں قدم مبارک لگے نبی علیہ السلام کے، ابراہیم علیہ السلام کے، اور اس کو نماز کی جگہ بناؤ اور وہاں سے اکتساب فیض کرو، مانگو میرے سے میں عطا کروں گا۔ تو رب تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔